بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواہ مسلم. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، خواتین و حضرات، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثناء رب ذوالجلال، خالق و مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، کائنات کا وجود بخشا. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ ایمان ہی کی حالت میں ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی ہو. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز ناظرین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، آج جو مہینہ ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے وہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اور ابھی جلد ہی رمضان کا مبارک مہینہ جو سایہ فگن تھا ہمارے سر سے گزرا، اور ہمیں جہاں تک اللہ نے توفیق دی، ہمیں صیام و قیام کرنے کی، روزے رکھنے کی، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے کی اور دیگر عبادات جس کی خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے میں کرنے کی ترغیب دی ہے، فضیلت بتائی ہے. اور اس کے بعد یہ شوال کا مہینہ عربی کیلنڈر کا 10واں مہینہ، رمضان کے مہینہ کے معاً بعد یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اسی مہینے میں ہم پہلی تاریخ کو عید مناتے ہیں. عید کے بعد ہم ان ایام میں اسی شوال کے مہینے میں چل رہے ہیں. معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کی عبادت اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لیں، اور اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ہمیں مرنے کے بعد خوشگوار زندگی، عظیم نعمت، جنت جیسی نعمت عطا فرمائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. معزز ناظرین، شوال کے روزے، آج کی اس نشست میں اسی شوال مہینہ جو ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، اسی کے تعلق سے اس مہینے کے اندر بھی روزہ کی جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان مہینے کا روزہ رکھا اور پھر اس روزے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید منا لینے کے بعد، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، عید منا لینے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کے بعد کہا کہ ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، کانا کصیام الدہر، تو اس نے جو ہے یہ پورے سال روزہ رکھنے کے مانند کام کیا، یا پورے سال روزہ رکھنے کے مانند ہے. رمضان کے پورے مہینے کا روزہ اور پھر اس شوال مہینے میں 6 روزہ جو رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا. معزز ناظرین، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 1164 نمبر کی حدیث. معلوم ہوا کہ یہ رمضان مہینہ جو فرض روزہ ہے، اس مہینے کا روزہ رکھ لینے کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزہ جو رکھتا ہے اس کے لیے بہت ہی عظیم اجر اور ثواب ہے، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اس کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور اس کے بعد اس شوال کے مہینے کا روزہ جان لیں کہ یہ سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم نہیں دیا بلکہ ترغیب دی اور ابھارا کہ جس نے رمضان کے مہینہ کا پورا فرض روزہ رکھ لینے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال روزہ رکھنے جیسا کام کیا۔ تو یہ فرض اور واجب نہیں ہے، شوال کے مہینے کا 6 روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہ رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر رکھتا ہے تو اتنا بڑا ثواب اس کے لیے ہے کہ پورے سال کا روزہ رکھنے کے مانند ہے۔ رمضان کے روزے کی قضا، کیا یہ شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں جس کا روزہ چھوٹ گیا ہے، شرعی عذر کی وجہ سے، جیسے ایام حیض جو عورتوں کے ہوتے ہیں، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، اسی طرح سے سفر میں گیا ہے رمضان میں تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا، روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن اس کی قضا واجب ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے کہ جس کے رمضان مہینے کا فرض روزہ جس کا چھوٹ گیا ہو، تو اب اس کے لیے سوال ہے کہ اس شوال کے مہینے میں پہلے اس چھوٹے ہوئے رمضان کے مہینے کے فرض روزہ جو چھوٹا ہوا اس کی قضا واجب ہے یا شوال کے 6 روزہ رکھ لے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پہلے قضا واجب ہے، چونکہ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بھی واضح ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، تو گویا جس کا روزہ چھوٹا ہوا اس نے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ اس کا پورا ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کے لیے پہلے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے فرض روزے کو پورا کرے، چاہے ایام حیض کی وجہ سے روزہ عورت کا چھوٹا ہوا ہو یا سفر کی وجہ سے کسی مرد یا عورت کا روزہ چھوٹا ہوا ہو، تو سب سے پہلے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس اپنے چھوٹے ہوئے فرض روزے رمضان کے مہینے کے روزے کی قضا کرے۔ اس کے سلسلے میں ایک دلیل لوگ دیتے ہیں یا یہ بات کہی جاتی ہے جو حدیث سے حقیقتاً ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ وہ اپنے رمضان مہینے میں چھوٹے ہوئے روزے کو آنے والے شعبان، یعنی رمضان مہینہ سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا تھا وہاں تک چھوڑے رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا، اور اس میں رمضان سے پہلے وہ اپنے فرض روزے کی قضا کرتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ تو کہا کہ جس نے رمضان کے مہینے کا پورا روزہ رکھا، صریح دلیل ہے۔ اس کے بعد اگر رمضان کے مہینے کا روزہ چھوٹا ہوا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پہلے اس کی قضا واجب ہے، اس کے بعد سنت کی طرف آئیں گے اور شوال کے سنت کے یہ 6 روزے رکھیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے اپنے روزے کو چھوٹے ہوئے رمضان کے فرض روزے چھوٹا ہوا روزہ اتنا مؤخر کرتی تھیں شعبان کے مہینے تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ تو ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ فرض روزے کو، چھوٹے ہوئے روزے کو مؤخر کرتی تھیں، تو کیا وہ نفل روزے کو مؤخر نہیں کرتی؟ نفل روزے کو رکھتی، نفل روزہ بھی چھوڑ دیتی تھی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے، اور اسی قول کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین اور دیگر علماء معاصرین نے بھی اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ فرض روزے کی قضا اگر ہے تو اس کے اوپر اس شوال مہینے کے 6 روزے سے پہلے چھوٹے ہوئے رمضان کے مہینے کے روزے کی قضا واجب ہے، پہلے اس کو کرے، اس کے بعد اگر اس کو وقت ملتا ہے تو اس شوال کے مہینے میں 6 روزے سنت کے روزے رکھے اور نہیں تو چھوڑ دے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا بالترتیب رکھنا ضروری ہے؟ شوال کے مہینے میں 6 روزہ ترتیب کے ساتھ کہ جب شروع کریں تو 6 روزہ پورا کر لیں اس کے بعد ہی چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں کسی بھی دن، ایک دن رکھے 5 دن چھوڑے، ایک دن رکھے 5 دن چھوڑے، ایسا بھی رکھ سکتا ہے، یا ترتیب وار ایک سے جب شروع کرے تو 6 دن کے روزے مکمل کر لے، اس کے بعد اپنے روزے کو چھوڑے، اور یا 2 دن رکھے 1 دن چھوڑے۔ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، شوال کے مہینے میں روزہ ہونا چاہیے، سنت کا روزہ ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو
اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ سنت ہے، فرض اور یا واجب نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ شوال کے مہینے کا روزہ رکھنا سنت، اور رمضان کے مہینے کا جس کا روزہ چھوٹا ہوا ہے اس کی قضا پہلے واجب ہے، اس کے بعد اس شوال کے روزے کو رکھے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ کہ اس شوال کے مہینے میں جو 6 روزہ رکھنے کی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کو بالترتیب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔